عمران خان صاحب کو جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بدعنوانی اور کرپشن کی بنیاد پر جو سزا سنائی گئی 1999 نیب ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کو 14 سال کی قید اور بشرا بی بی کو 7 سال کی قید سنائی گئی، صرف اس لیے کہ شریک حیات بنی شریک مجرم انہوں نے بدعنوانی اور کرپشن میں معاونت کی اور سہولت کاری کی۔ آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں کہ جب ان کی مبینہ کال ریکارڈنگ جو ملک ریاض صاحب کی بیٹی کی آڈیو لیک آئی تھی، اس میں ان کا ذکر تھا فرح گوگی کے ساتھ، جس میں وہ بشرا بی بی کا نام لے کے کہہ رہی تھی کہ جن کو 5 کیرٹ کے وہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں اور وہ زیورات چاہیے تھے، اور بہت سی چیزوں میں آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں وہ نوکر کو بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی مبینہ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے تحائف آنے اور جانے والوں کی تم جانے والوں کے اوپر تو توجہ رکھ سکتے تھے، نظر رکھو کہ گھر سے کوئی چیز جاتی، آنے والی کی تصویریں کیوں لی گئی۔ تو یہ بی بی اس حد تک جو ہے وہ انوالو تھیں۔ آپ کو ایک اور لنک کر دوں اس سے کہ جب مبینہ طور پہ باجوہ صاحب کی عمران نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی، جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور ایک آج کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اسی بات پہ ان کو ایک اطلاع دی تھی کہ خان صاحب آپ کے گھر سے جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے، آپ خود ملوث ہیں، آپ کی بیگم میں ملوث ہے۔ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر سے وہ جو کہتے ہیں نا چیریٹی بگن ایٹ ہوم، اگر آپ نے لوگوں کو اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ تو اسی بات پہ جو آج چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جن کے اس انکشاف پہ کہ آپ کے گھر کرپٹ کا گڑھ بنا ہوا ہے، اس پہ خان صاحب ہوئے تھے ناراض، اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہی حال باجوہ صاحب نے جب یہ جسارت کی کہ خان صاحب کو بتایا کہ آپ ہر فیصلے میں ان کو رکھتے ہیں، اور یہ کرپٹ ترین بی بی، اور اس نے آگے جو فرنٹ مین اور بیبیاں لگائی ہوئی ہیں اور جو بازار گرم کیا ہوا ہے اسکینڈل جو کرپشن کا، تو اس کے لیے خان صاحب برا مان جاتے تھے کیونکہ وہ چور کی داڑھی میں تنکا اور وہ خود ساتھ ملوث تھے۔ آج کرپشن کا جو بازار سب سے بڑی کرپشن کا جو مجرم ٹھہرا، مرتکب ٹھہرا، وہ عمران احمد نیازی صاحب ٹھہرے، چونکہ انہوں نے القادر ٹرسٹ جو لیا وہ کس کے بدلے لیا۔ بڑے آسانی سے آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 470 ارب روپے جو ان کو جرمانہ ہوا تھا ملک ریاض کو، وہ لیاری والی زمین پہ معینہ طور پر، اس کیس میں سپریم کورٹ نے ایک اسپیسیفک اکاؤنٹ جنریٹ کیا تھا کہ جس میں ملک ریاض جو ہیں وہ جو مجرم ہیں وہ جرمانہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جمع کروانا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب این سی اے نے ایک بتایا کہ جناب ان کے 190 ملین پاؤنڈ پکڑے گئے ہیں، وہ جو کالا دھن پاکستان سے ہے جو کہ عوام کی امانت تھا، وہ خان صاحب نے عمران جو ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ کی بنا پر وہ آپ نے ان اکاؤنٹ آف ان کی بہاف پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کھاتے میں جمع کروا دیا، اور خود اس کو ایک فیسیلیٹیشن کی کرپشن اس طرح کی کہ اس کے بدلے میں کچھ لو دو کی پالیسی ہوئی، اور اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ ہوا، اس کے بدلے میں یہ ہیرے جواہرات ملے، بی بی صاحبہ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ اب بی بی صاحبہ جو کہ شریک حیات تھیں، وہ شریک جرم بنی ہیں، وہ اس طرح کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ ہی نہیں خالی کیا، وہ خود بھی اس میں شامل تھی، کرپشن کی مرتکب وہ خود بھی ہوئی ہیں۔ ہاں نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس ایک پبلک آفس نہیں تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مبینہ طور پہ پنجاب میں ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ وزیر اعلیٰ، اور جن میں وہ 3 عینوں کا ذکر تھا، اس میں ان کے پیچھے بشرا بی بی ہوتی تھی، اور انہوں نے ہر طرح سے یہ تحفے تحائف والا کیس ہو آپ کو یا یہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، اس میں انہوں نے باقاعدہ سہولت کاری کی، اس میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اس لیے اگر جرم میں اگر آپ کا کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کی بھی سزا اس کو ملتی ہے۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ مجرم قرار دیے، اور خان صاحب کو 1999 کے جو ایکٹ کے تحت ان کو 14 سال کی قید با مشقت کرپشن پہ اور بدعنوانی پہ ہوئی، اور بشرا بی بی کو جو کہ وہ کہتے ہیں نا ہاف آف دی مین ہے، تو وہ ان کو 7 سال کی اور 5 لاکھ جرمانہ ہوا، 10 لاکھ نیازی صاحب کو بھی ہوا۔ اب آپ کو اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، آپ اگر شیخ وقاص اکرم کا بیان سنیں تو وہ کہتے ہیں یہ پہلی کیس میں ہائی کورٹ میں پہلی ہی جو آپ کی پیشی ہے اس میں اڑا کے باہر پھینک دیں گے، بڑا اتنا کانفیڈنس، ابھی رکو ذرا۔ اور اگر آپ ادھر جائیں گے شبلی فراز صاحب کی طرف، وہ کہتے ہیں
کہ یہ سپریم کورٹ میں اسی طرح ہی اس کو وہ قرار دے دے گی، جناب کالعدم قرار دے دے گی جیسے باقی سزاؤں میں ہوا. لیکن باقی سزاؤں میں اور اس میں آپ کو ذرا تھوڑا فرق بیان کر دوں کہ پروسیکیوشن کہتے تھے نا بڑی کمزور، اس میں آپ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بڑے بڑے ماہر قانون اور ایک بچے کی بھی عام سمجھ اور فہم میں نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ کس طرح کرپشن کی گئی، کس طرح کچھ لو دو پالیسی دی گئی، کس طرح تحائف لیے گئے، کس طرح فیسیلیٹیشن ہوئی، کس طرح جناب وہ بدعنوانی کی گئی، اپنے آفس کو جو ہے وہ مس یوز کیا گیا، وزارت عظمیٰ ہولڈ کرتے ہوئے آفس آپ نے کس طرح کرپشن کی اور کس طرح آپ نے خیانت کی اور کس طرح آپ نے ڈاکہ ڈالا، کس طرح آپ نے چوری کی، کس طرح آپ نے وہ بند لفافے میں کابینہ سے اپروول لیا اور کس طرح آپ نے یہ باریک واردات ڈالی. آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں، جو ایک خبر پہلے دی ہے کہ یہ آج کا فیصلہ جو آنے والا تھا، اب آپ کو ایک اور سب سے اہم ترین خبر کہ جو ملٹری ٹرائل جو سویلین کا اس حوالے سے جو کیس چل رہا ہے، سماعت جاری ہے، جس کو پیر تک ملتوی کر دیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک تلوار اور لٹک رہی ہے، اس میں میں آپ کو ایک اپنی رائے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونا ناگزیر ہے اور یہ ٹھہر چکا ہے اور یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ جس طرح اوپن اینڈ شٹ کیس القادر ٹرسٹ میں ان کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اسی طرح ملٹری ٹرائل. کیوں؟ کیونکہ جرم ہر جج بھی مانتا ہے کہ 9 مئی کا جرم ہوا ہے، 26 نومبر کا جرم ہوا ہے. اس کے جو بینیفیشری وہ کون ہے اور اس کی سہولت کار کس نے کی، اس کی پلاننگ کس نے کی اور کس طرح یہ لوگ مرتکب ہوئے اس جرم کے اور کس طرح انہوں نے پراپر پلاننگ کے تحت کس میں آپ کو ایک بڑا بیسک پوائنٹ بتا دوں جس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، کیونکہ جرم کی نوعیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف توڑ پھوڑ نہیں ہے، املاک کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ایک جج صاحب کا میں آپ کو کوٹ بھی کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پہ بھی اسی دن حملہ ہوا تھا اور اسی دن آپ کی پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہوتا. تو کیا پارلیمنٹ کو آپ سب سے سپریم نہیں سمجھتے؟ کیا پارلیمنٹ پہ حملہ عام ہے؟ لیکن اس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ جرم ہر بندہ مانتا ہے، لیکن اس کی جو ٹرم یوز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کیس کو کس طرح وہ ملٹری ٹرائل میں لانا چاہتے ہیں یا اس بات پہ قائل ہوں گے کہ کس طرح اس کو ملٹری ٹرائل میں ہونا چاہیے، وہ ماسٹر مائنڈ تو 1000% کنفرم ہے. اب سویلین کی رہی بات، تو ہر وہ شخص جس نے احتجاج نہیں توڑ پھوڑ کی، جس نے احتجاج نہیں وہاں پہ دنگا فساد کیا اور وہ منسوب تھی آرمی سے، تنصیبات تھیں آرمی سے ریلیٹڈ، اور اس ایریا میں جیسے لاہور میں جناح ہاؤس جس کو آپ کو کمانڈر ہاؤس کہتے ہیں، وردیاں لٹکائی جناب وہ جلائی گئیں. آپ کو GHQ حملہ کیس بھی یاد ہوگا، آپ کو عسکری ٹاور بھی یاد ہوگا، تھانہ شادمان بھی یاد ہوگا. بڑی جو باریکی اور سب سے لاجیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں، پورے ملک میں، ایک شہر میں نہیں، ہر شہر میں، پورے ملک میں ایک ہی وقت میں یہ جرم جو ہے وہ اس کا ارتکاب ہوتا ہے اور اس جرم کو جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بڑا کلیئر ہے، شفاف ہے، ہر بندے کو کرسٹل اینڈ کلیئر ہے اور اس کے بہت سے شواہد ثبوت سامنے CCTV ہر طرح سے موجود ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے چہرے بھی واضح ہیں ہر طرح سے کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ایک تھا جس نے اس کی پراپر پلاننگ کی اور یہ ان لوگوں کو یہ چیزیں دکھائیں گے. جیسے مراد سعید کی ایک آڈیو لیک جو تھی وہ مبینہ وہ ہوئی، اس میں بھی بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو وہ تنصیبات، آپ لوگوں کو وہ جگہ بتائی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں کہ جہاں آپ نے وہ احتجاج بھی کرنا ہے، وہ جلاؤ گراؤ بھی کرنا ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال کو نقصان پہنچانا ہے، آپ نے دنگے کرنے، آپ نے امن و امان کی صورتحال کو بالکل بگاڑ دینا ہے، پاکستان کا امیج مسخ کرنا ہے، آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہے، فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو اس طرح یہ بڑی واضح چیز ہے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور خان صاحب کے اوپر یہ جو تلوار لٹک رہی ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ چونکہ سب سے بڑا میگا سکینڈل پاکستان کی ہسٹری کا کیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا جرم انہوں نے کیا وہ 9 مئی اور 26 نومبر کا ہے، جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس میں سہولت کاری، پلاننگ اور کس طرح لوگوں کو اکسایا گیا اور کس طرح آپ نے یہ واضح کر دیا کہ کس طرح آپ نے کس پہ ٹارگٹ کرنا ہے، کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے ملک میں افراتفری. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک بنیادی مقصد ہے. ہم پاور میں نہیں ہیں اگر ہمارے بیک ڈور مذاکرات نہیں ہیں اور اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی بات چیت ڈیل نہیں ہوتی، NRO نہیں ملتا